أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ اور جب کوئی صورت یہ حکم لے کر اترتی ہے، حکم لے کر نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لا اور اس کے رسول کی رفاقت میں جہاد کرو، تو ان منافقوں میں سے وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں تم سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے دیجئے جو گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ یہ لوگ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، چنانچہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے، انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ سورہ توبہ کی 86، 87، 88، 89 4 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ 4 آیات میں سے 2 آیتیں منافقوں سے متعلق ہیں، یعنی 86، 87 2 آیتیں منافقوں سے متعلق ہیں، اور 2 آیتیں 88، 89 یہ مومنوں سے متعلق ہے۔ چنانچہ پہلی آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب منافقوں کے سامنے کوئی صورت یہ حکم لے کر نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کے اندر شریک ہو، تو وہ کم وقت منافق لوگ ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں، اور وہ منافق جو پیسے والے ہوتے ہیں، پیسہ جب آدمی کے دل و دماغ میں پیسوں کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس کو مرنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا۔ دنیا کی محبت جب آدمی کے دل و دماغ میں بس جاتی ہے، رچ جاتی ہے، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا ہی میں رہیں، دنیا سے جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ یہ منافق لوگ بھی، جیسا کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ یہ منافق لوگ پیسے والے لوگ تھے، اور ان لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ گھروں میں ہم بیٹھے رہیں، اور گھروں میں بیٹھ کر کے خوش ہوتے تھے یہ لوگ، اور یہ لوگ ہیلے بہانے کر کے جھوٹے عذر بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے، اور یہ کہتے تھے جیسا عورتیں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں وہ جہاد کے لیے نہیں نکلتی، اسی طریقے سے ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے جیسا کہ عورتیں کم ہمت ہوتی ہیں، پست ہمت ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ کم وقت لوگ بھی پست ہمت اور کم ہمت لوگ تھے کہ گھروں میں اگر بیٹھیں گے تو موت نہیں آئے گی، جہاد میں گئے تو ہم مر جائیں گے، جب مر گئے تو ہماری دولت کس کام آئے گی۔ ان کا ذہن و دماغ اس طرف تھا کہ جہاد میں ہی موت آئے گی، حالانکہ مرنا اگر ہے تو گھروں میں بھی مریں گے، نہیں مرنا ہے تو جہاد میں بھی گئے، کتنی لڑائیاں لڑی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو پاش کیا، اور ایرانیوں کی طاقت کو پاش کیا، رومیوں کی طاقت کو پاش کیا۔ یہ دشمنوں کے نرغے میں گھس جاتے تھے، بڑے بڑے نرغے میں، بڑے بڑے لشکر میں، اور اس کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہادت کا مقام پاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں شہادت جہاد کے اندر نہیں لکھی تھی۔
اتنی کوشش کرتے تھے، خود یہ کہتے ہیں کہ میں لڑائیوں میں ڈرتا نہیں تھا، دشمن کے لشکروں میں گھس جاتا تھا۔ جب آخری وقت ان کا آیا اور یہ جب موت آنے کا وقت قریب آیا، تو جب ان سے ملنے کے لیے ان کے دوست احباب جاتے تھے تو یہ روتے تھے اور اپنا بدن کھول کھول کر کے دکھاتے تھے کہ دیکھو بدن کا کوئی حصہ بھی زخموں سے خالی نہیں ہے، بدن کے پورے اعضاء جو تیروں سے تلواروں سے زخمی تھے اور گڈھے بڑے بڑے بن گئے تھے، یہاں تک کہ بچے ان کے گڈھوں سے کھیلتے تھے، اتنے بڑے بڑے گڈھے بن گئے تھے۔ تو روتے تھے اور یہ کہتے تھے دیکھو میں بزدلوں کی موت مر رہا ہوں، میں تو لڑائیوں میں اتنی لڑائیوں میں شریک ہوا، میری کوشش یہ ہوتی تھی میں جہاد میں لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہادت کے مقام پر فائز ہو جاؤں، لیکن میرے مقدر میں شہادت نہیں تھی۔ دیکھو بزدلوں کی طرح، عورتوں کی طرح میں بستر پر اور جو ہے چارپائی پر مر رہا ہوں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کی موت میدان جہاد میں نہیں لکھی تھی، کوشش کے باوجود بھی ان کو موت نہیں آئی، لیکن ان کمبخت منافقوں کا یہ نظریہ تھا کہ میں جہاد میں گیا تو مر جاؤں گا، جہاد میں گیا تو مر گیا تو میری دولت کا کیا ہوگا، میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ صحابہ کرام کتنے تھے جو جہاد کے رسیا تھے اور اللہ کے راستے میں لڑنے کو اپنا فریضہ سمجھتے تھے، لیکن یہ منافق لوگ کمبخت لوگ لڑنے سے گریز کرتے تھے اور بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں دوسری آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ دیکھیے نبی موجود ہے، قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہے، معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، معجزات کو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ایمان نہ لانا اور جہاد کے لیے راضی نہ ہونا، اس کے دلوں میں مہر لگی ہوئی تھی، مطلب ان کا دل بالکل سخت ہو گیا تھا۔ کتنی بھی آیتیں اترے، کتنے بھی معجزات کے دیکھ لیں، لیکن اس کا دل بالکل نرم نہیں ہوتا تھا، پسیجتا نہیں تھا، سخت کا سختی دل رہتا تھا۔ لیکن آگے کا آیت میں اللہ فرما رہے ہیں 88 اور 89 نمبر میں کہ لیکن وہ لوگ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں انہوں نے جان سے مان سے جہاد کیا اور جہاد کرنے سے گریز نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول نے جیسے ہی حکم دیا جہاد کے لیے نکلو، یہ فوراً نکل جاتے تھے۔ بیوی بچوں کی کوئی پرواہ نہیں، پھلوں کی کوئی پرواہ نہیں، کھیتی باڑی کی کوئی پرواہ نہیں، بس وہ لوگ نکل جاتے تھے اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بشارت سنا رہے ہیں وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، کس کے لیے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان سے مان سے جہاد کیا، ان کے لیے بھلائیاں، ساری بھلائیاں، ساری اچھائیاں ان کے لیے ہے۔ خیرات کے معنی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت کی حوریں مراد ہے، ہر جنتی کو حوریں ملیں گی، حور و غلمات ملیں گے اور وہاں پر عورتیں خدمت گزار ہوں گی، ایک سے ایک حسین عورتیں، ایک سے ایک خوبصورت عورتیں ملیں گی، جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسمان سے وہ عورتیں اپنی اوڑھنی کا ایک کنارہ لٹکا دیں آسمان سے تو ساری دنیا کی تاریخیں ختم ہو جائیں، اور اگر کھارے سمندر میں چھوپ دیں وہ حوریں تو کھارا سمندر پورا کا پورا میٹھا ہو جائے۔ یہ جو ان کی خوبیاں ہیں، ان کے کمالات ہیں، وہ بے وفا نہیں ہوں گی، اپنے اپنے شوہروں کی وفادار رہیں گی، ایسی حوریں ہوں گی ان کی خدمت کے لیے ہر وقت چوکنا رہیں گی، ہر وقت تیار رہیں گی۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے، جہاد کیا اپنی جانوں سے اپنے مالوں سے، وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ کامیابی کے منزل پر پہنچنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے اندر تیاریاں کر رکھی ہیں، جنت کو تیار کر رکھا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پیچھے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ ایسی نہریں ہوں گی، شراب کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، اور اسی طریقے سے جو ہے شہد کی نہر۔ 4 نہروں کا قرآن کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے، شراب کی نہر، پانی کی نہر، اور جو ہے شہد کی نہر اور دودھ کی نہر۔ یہ 4 نہروں کا تذکرہ ایک جگہ سورہ محمد کے اندر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمان اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ وہ جنتی رہیں گے، کبھی اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پیچھے بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے،
اللہ جنتیوں سے فرمائیں گے کہ اب میں تم سے عبد الآباد تک راضی ہو گیا، اور فرمان اللہ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا پروانہ دے دیں، اپنی رضامندی کا ان کو سرٹیفکیٹ دے دیں، اپنی رضامندی کا اعلان کر دیں۔ اس سے بڑی جنتیوں کے لیے خوشخبری کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑی جو ہے کامیابی جنتیوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کے لیے جنت کے اندر بہت ساری تیاریاں کر رکھی ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کا ایندھن تیار اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، جس کے اندر یہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں یہ کمبخت منافق لوگوں کو رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے یہ کمبخت لوگ زبان سے ایک بولتے تھے اور اس کا عمل الگ ہوتا تھا، کرنی اور کچھنی میں بہت فرق ہوتا تھا، کہتے ایک تھے کرتے ایک تھے، قول و عمل میں تضاد پایا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھیں گے۔ فرعون، حامان، صدراق، قارون کو بھی جہنم میں رکھیں گے، لیکن سب سے نچلے طبقے میں ان کو رکھیں گے کہ میں نے تمہارے سامنے اتنے بڑے رسول جو سید الانبیاء ہیں، سید الکائنات ہیں، جو تخلیق کائنات ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا، اس نبی کو ہم نے تمہارے درمیان بھیجا، قرآنی آیات اتاری، معجزات کا تمہارے سامنے ظہور ہوا، اس کے باوجود تم نے اس نبی کو نہیں مانا، اس کی باتوں کو تم نے عمل نہیں کیا، اس کے ساتھ تم نے جہاد نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اور سب سے خطرناک عذاب سے ان کو دوچار کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیتی بد اخلاقی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔